سوموار 5 اگست 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک ایسی بحث کا آغاز ہوا جس کا تعلق ایک نظریاتی اسلامی مملکت کی اساس کے ساتھ تھا۔ دنیا میں اب تک 3 اقسام کی جدید نظریاتی قومی ریاستیں وجود میں آئی ہیں۔ پہلی ریاست سوویت یونین تھی جو کمیونسٹ نظریے کی بنیاد پر 1917 میں قائم ہوئی۔ دوسری پاکستان جو 14 اگست 1947 کو مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ وطن اور اسلامی ریاست کے قیام کے لیے مارز وجود میں آئی، اور تیسری ریاست اسرائیل ہے جو 14 مئی 1948 کو مغربی قوتوں کی مدد سے دنیا بھر کے یہودیوں کو فلسطین کی سرزمین پر آباد کرنے کے بعد قائم کی گئی۔ ان تینوں ریاستوں کے وجود، ان کی اساس اور نظریاتی بقا کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے ممبران کی تعریف اور شناخت کو کسی بھی قسم کی الجھن، خامی یا بے یقینی سے پاک کریں۔ سوویت یونین کے قیام کے فوراً بعد ہی ولادیمیر لینن نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا کہ کمیونسٹ کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے اور کیسے نظریات کا حامل ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ڈیوڈ بن گوریان نے اسرائیلی پارلیمنٹ کنیسٹ سے 14 مئی کو خطاب کیا تو تمام یہودیوں کے ذہنوں میں ایک خالص اور پکے یہودی کی تعریف بالکل واضح تھی، اور پوری صہیونی تحریک اس تعریف پر متفق بھی تھی۔ کینسٹ کے ممبران کو سیدنا ابراہیم سے لے کر اپنے آخری نبی ملاچی تک 48 پیغمبروں تک ہر کسی کے بارے میں تفصیل بھی معلوم تھی، اور آخری زماں یعنی اینڈ ٹائم میں آنے والے اپنے مسیحا کے بارے میں بھی مکمل معلومات تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک یہودیوں میں کوئی ذلی، بروزی یا کوئی اور بہروپیہ نبوت کا دعویٰ لے کر پیدا نہیں ہو سکا۔ لاکھوں عیسائی راہب آئے، لیکن کسی نے بھی ایک یہودی نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا۔ اسرائیلی ریاست میں تو اس طرح کا تصور کرنا ہی ایک سنگین جرم ہے۔ اس قدر احتیاط کی گئی کہ اسرائیل، جو کہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے 74 سال گزرنے کے باوجود بھی سیکولر لبرل عالمی قوتوں کے دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے لیے آئین نہیں بنایا۔ اسرائیل کا آئین تورات اور تالمود ہے۔ اسی لیے اس نظریاتی مذہبی ریاست اسرائیل میں یہودیت کی جو تعریف یہ الہامی کتابیں کرتی ہیں وہی نافذ العمل ہے۔ تیسری ریاست پاکستان ہے جس کی نظریاتی اساس اسلام ہے۔ اس ریاست کے لیے قیام کے دن سے ہی یہ ضروری تھا کہ ایک مسلمان کی جامع تعریف بھی کر دی جائے۔ تعریف کے 2 قانونی یا آئینی تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک کو عمومی تقاضا یعنی جنرل کلاز کہا جاتا ہے، جس کے تحت یہ بتایا جاتا ہے کہ کون کون لوگ مسلمان ہیں، لیکن اگر کہیں معاملہ الجھ جائے اور بات کو مزید واضح کرنا مقصود ہو تو پھر اخراج یعنی ایکسکلوژن کلاز کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس قانونی طریقے کے تحت یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں شخص ان وجوہات کی بنیاد پر اس گروہ یعنی مسلمانوں میں شامل نہیں ہے۔ دنیا کے پہلے تحریری آئین میثاق مدینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اخراج کی شق ایکسکلوژن کلاز رکھی تھی، جس کے تحت ہر اس شخص کو ریاست مدینہ کی ذمہ داری سے خارج کیا گیا تھا جو دیگر بیرونی قبیلوں سے معاہدات کرے۔ قیام پاکستان سے بہت عرصہ پہلے سے یہ بحث ایک تحریک کی شکل اختیار کر چکی تھی کہ چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوی نبوت کے بعد پوری امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ اسلام اور مسلمان کی جو تعریف 1400 سال سے موجود ہے، اس کے تحت نئے نبی کی ذریت کو اسلام سے خارج ایکسکلوڈ کر دیا جائے۔ علامہ اقبال کا حکومت کو اس سلسلے میں تحریر کردہ خط واضح ہے، جس میں انہوں نے قادیانیوں کو مسلمانوں سے علیحدہ قرار دینے کے لیے لکھا تھا۔ کوئی عیسائی سیدنا عیسیٰ کو پیغمبر ماننے کے بعد دنیا کو یہ کہہ کر بیوقوف نہیں بنا سکتا کہ چونکہ وہ حضرت موسیٰ کو بھی مانتا ہے اس لیے وہ دراصل یہودی ہے، اور اسے یہودیوں کی طرح عبادت گاہ بنانے کا حق حاصل ہے، اور اسے دیوار گریہ پر یہودیوں کی طرح عبادت کرنے کا بھی اختیار ملنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھتا ہے تو عیسائیت ایسے تمام مسلمانوں کو اپنے مذہب سے خارج سمجھتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ کے بعد کسی دوسرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا عیسائی نہیں کہلا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی ایک بھی ایسا دعوے دار نبوت عیسائیت میں پیدا نہ ہو سکا جو پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور پھر ساتھ ساتھ ویٹیکن سٹی کے پوپ کے تخت پر متمکن ہونے کا بھی خواہشمند ہو۔ یہ صورتحال صرف اور صرف مسلم امہ اور خاص طور پر برصغیر پاک و ہند میں پیش آئی۔
جہاں مرزا غلام احمد قادیانی نے نہ صرف نبوت کا دعویٰ کیا بلکہ ساتھ اس بات کا بھی اعلان کیا کہ وہ اور اس کے ماننے والے مسلمان بھی ہیں اور ویسے ہی مسجدیں بنانے اور عبادات کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ تھی وہ جعل سازی جس پر پوری امت اکٹھی ہو گئی تھی۔ ایک نظریاتی ریاست کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس جیل سازی کی روک تھام کے لیے یہ طے کرے کہ اس کے نظریاتی ممبران ریاست کی تعریف کیا ہے۔ پاکستان چونکہ ایک سیکولر ریاست نہیں ہے بلکہ اسلامی ریاست ہے، اس لیے اس کے بنیادی ڈھانچے کی یہ اہم ضرورت ہے کہ کون ہے وہ جو مسلمان ہے اور کون ہے جو دائرہ اسلام سے خارج۔ تخلیق پاکستان بھی جداگانہ طرز انتخاب یعنی مسلمانوں کا علیحدہ ووٹ کی بنیاد پر ہی قائم ہوا تھا۔ قادیانی اسلام کے نام کو استعمال کر کے جو جعل سازی کر رہے تھے اس کے خلاف جاری جدوجہد کی کامیابی کی منزل 7 ستمبر 1974 تھی، جب آئین پاکستان نے یہ طے کر دیا کہ قادیانی ایک اسلامی ریاست کے نزدیک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تحریک ختم نبوت یوں تو گزشتہ 50 سالوں سے چل رہی تھی، لیکن 29 مئی 1974 کو ربوہ کے ریلوے اسٹیشن پر جب اسلامی جمعیت طلباء کے 30 طلباء کو قادیانیوں نے مار کر شدید زخمی کیا تو رد عمل کے طور پر پورے ملک میں ایک جاندار تحریک کا آغاز ہوا۔ پورا ملک اس بات پر متفق تھا کہ کئی سال پرانا یہ جھگڑا اب ختم ہو جانا چاہیے۔ اس ملک کو ایک اسلامی آئین ملا ہے، اب اس کے تحت مسلمان کی تعریف بھی بہت ضروری ہو چکی ہے۔ تحریک کے آخری مرحلے میں قومی اسمبلی کا اجلاس موجودہ اسٹیٹ بینک کی عمارت میں صاحبزادہ فاروق علی خان اسپیکر کی صدارت میں 5 اگست کو شروع ہوا۔ قادیانیوں کی طرف سے مرزا ناصر احمد کو اپنا موقف اراکین پارلیمنٹ کے سامنے بیان کرنے کے لیے بلایا گیا۔ 1 ماہ تک یہ بحث چلی جو 866 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس اسمبلی میں مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا مفتی محمود، پروفیسر غفور احمد، عبد المصطفیٰ الزہری اور دیگر صاحبان علم موجود تھے جنہوں نے اس پر سیر حاصل گفتگو کی۔ 1 ماہ کی طویل بحث کے بعد اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار کے ایک سوال نے اس سارے معاملے کو ایک ہی لمحے میں سمیٹ کر رکھ دیا۔ یحییٰ بختیار نے 28 اگست کو مرزا ناصر احمد سے سوال کیا کہ وہ مسلمان جو مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے، آپ انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ مرزا ناصر احمد نے جیسے ہی یہ جواب دیا کہ وہ ہمارے نزدیک کافر ہیں تو بحث وہیں ختم ہو گئی اور 7 ستمبر 1974 کو آئین پاکستان میں دوسری ترمیم منظور کر لی گئی جس کے تحت قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے۔ یہ کسی بھی اسلامی نظریاتی ریاست کے لیے بہت ضروری تھا۔ نظریاتی ریاست میں جعل سازوں کی گنجائش نہیں ہوتی۔